بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سنت اور نفل نمازوں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، فجر کے وقت فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، کبھی اس کو نہ چھوڑے۔ اگر کسی دن دیر ہو گئی اور نماز کا وقت بالکل آخر ہو گیا تو مجبوری کے وقت فقط 2 رکعت فرض پڑھ لے، لیکن جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو سنت کی 2 رکعت قضا پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 2، ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت۔ ظہر کے وقت یہ 6 رکعتیں بھی ضروری ہے، ان کے پڑھنے کی بہت تاکید ہے، بے وجہ چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، عصر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، لیکن عصر کے وقت کی سنتوں کی تاکید نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور جو کوئی پڑھے اس کو بہت ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مغرب کے وقت پہلے 3 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے۔ یہ سنتی بھی ضروری ہے، نہ پڑھنے سے گناہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، عشاء کے وقت بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر اگر جی چاہے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے۔ اس حساب سے عشاء کی 6 رکعت سنت ہوئی۔ اگر کوئی اتنی رکعتیں نہ پڑھے تو پہلے 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر وتر پڑھے۔ عشاء کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنی ضروری ہے، نہ پڑھیں گی تو گناہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز بھی سنت ہے، اس کی بھی تاکید آئی ہے۔ اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عورت تراویح کی نماز اکثر چھوڑ دیتی ہے، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھے، چاہے 2 رکعت کی نیت باندھے، چاہے 4 رکعت کی، مگر 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ جب 20 رکعتیں پڑھ چکے تو وتر پڑھے۔ فائدہ، جن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے یہ سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہے، اور رات دن میں ایسی سنتیں 12 ہے: 2 فجر کی، 4 ظہر کی پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کی، 2 عشاء کے بعد۔ اور رمضان میں تراویح اور بعض علماء نے تہجد کو بھی مؤکدہ میں گنا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اتنی نمازیں تو شرع کی طرف سے مقرر ہے، اگر اس سے زیادہ پڑھنے کی کسی کا جی چاہے تو جتنا چاہے زیادہ پڑھے، اور جس وقت جی چاہے پڑھے، فقط اتنا خیال رکھے کہ جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھے۔ فرض اور سنت کے سوا جو کچھ پڑھے گی اس کو نفل کہتے ہیں۔ جتنی زیادہ نفلیں پڑھیں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بعض خدا کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ساری رات نفلیں پڑھا کرتے تھے اور بالکل نہیں سوتے تھے۔ مسئلہ نمبر 8، بعض نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اور نفلوں سے ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت میں بہت ثواب ملتا ہے، اور وہ یہ ہے: تحیۃ الوضو، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، صلاۃ تسبیح۔ مسئلہ نمبر 9، تحیۃ الوضو اس کو کہتے ہیں کہ جب کبھی وضو کرے تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن جس وقت نفل نماز مکروہ ہو اس وقت نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 10، اشراق کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو جہاں نماز پر سے نہ اٹھے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ
بیٹھے بیٹھے درود شریف یا کلمہ یا اور کوئی وظیفہ پڑھتی رہے اور اللہ کی یاد میں لگی رہے، دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، نہ دنیا کا کوئی کام کرے۔ جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد کسی دنیا کے دندے میں لگ گئی، پھر سورج اونچا ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 11، جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تب کم سے کم 2 رکعت پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے، یعنی 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لے۔ اس کو چاشت کہتے ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر 12، مغرب کے فرضوں اور سنتوں کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں پڑھیں، اس کو اوابین کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 13، آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا بڑا ہی ثواب ہے، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور سب سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، نہ ہو تو 2 ہی رکعتیں صحیح ہے۔ اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، مگر ویسا ثواب نہ ہوگا۔ اس کے سوا بھی رات دن میں جتنی چاہے نفلیں پڑھ سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 14، صلاۃ تسبیح کا حدیث شریف میں بڑا ثواب آیا ہے، اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے سب گناہ اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو، اور ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اگر ہفتہ میں نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو، اور مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 دفعہ پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھے اور سبحانک اللہم اور الحمد اور سورت جب سب پڑھ چکے تو رکوع سے پہلے ہی 15 دفعہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں جائیں اور سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 دفعہ پھر یہی پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے اور ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدے میں جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 دفعہ پڑھے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے، اس میں بھی 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدہ سے اٹھ کے بیٹھے اور 10 دفعہ پڑھے، اور 10 دفعہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو، اسی طرح دوسری رکعت پڑھے، اور جب دوسری رکعت میں تحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا 10 دفعہ پڑھ لے، تب التحیات پڑھے، اسی طرح 4 رکعتیں پڑھ لیا کرے۔ مسئلہ نمبر 15، ان 4 رکعتوں میں جو سورت چاہے پڑھے، کوئی سورت مقرر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کسی رکن میں تسبیحات بھول کر کم پڑ گئی یا بالکل ہی چھوٹ گئی یا بھول گئی تو اگلے رکن میں ان بھولی ہوئی تسبیحات کو بھی پڑھ لے۔ مثلا رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھول گئی اور سجدے میں یاد آیا تو سجدے میں یہ بھولی ہوئی 10 دفعہ بھی پڑھ لے اور سجدہ کی 10 بھی پڑھ لے، گویا ایسی صورت میں سجدے میں 20 تسبیح پڑھے۔ بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ 1 رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ۔ اگر 4 رکعتوں میں 300 کا عدد پورا ہو گیا تو انشاءاللہ صلاۃ تسبیح کا ثواب ملے گا، اگر 4 رکعتوں میں بھی 300 کا عدد پورا نہ ہو سکا تو پھر یہ نماز نفل ہو جائے گی، صلاۃ تسبیح نہیں رہے گی۔ مسئلہ نمبر 17، اگر صلاۃ تسبیح میں کسی وجہ سے سجدہ سہوا واجب ہو گیا تو سہو کے دونوں سجدوں میں اور ان کے بعد کے قیدے میں تسبیحات نہ پڑھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 18، تسبیحات کی بھول کر چھوٹ جانے یا کم ہو جانے سے سجدہ سہوا واجب نہیں ہوتا۔ شکریہ۔